دین اسلام انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسلام نے جہاں عبادات اور بندگی کا تصور دیا ہے، وہاں انسانی فطرت کے پیش نظر تفریح اور خوشی کے مواقع بھی فراہم کیے ہیں۔ ہر مذہب کے ماننے والے اپنے تہوار مناتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں بھی 2 اسلامی تہوار عطا کیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں، وہ ان 2 تہواروں کو بڑی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ یہ تہوار اسلامی اقدار اور روایات کی عکاسی کرتے ہوئے خوشی و مسرت، سیر و تفریح اور شان و شوکت کا اظہار ہوتے ہیں۔ عیدیں سال میں 2 ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ کو ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے مسرت کا دن ہے اور مذہبی تہوار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماہ صیام کے روزے فرض کیے ہیں اور قدر مشقت طلب کام ہے۔ پھر اس کے دوران میں قیام لیل، نماز تراویح، صدقہ و خیرات کی جو عبادات مقرر کی ہیں، مسلمان انہیں بحسن خوبی ادا کرتے ہیں اور خدا کی عطا کردہ توفیق کے مطابق کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو صدقہ اور خیرات دی جاتی ہے، اسے فطرانہ کہا جاتا ہے اور اسی نسبت سے اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ مسلمان عید الفطر کے موقع پر مستحق لوگوں میں فطرانہ تقسیم کرتے ہیں، تاکہ یہ لوگ بھی دوسروں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ غریب ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے ان کو عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا حق نہیں ہے۔ جب رمضان المبارک کے 15 دن گزر جاتے ہیں تو عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگ نئے کپڑے اور جوتے خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ بازاروں میں خریداری کی شروع ہو جاتی ہے۔ جو ہی رمضان کی 29 تاریخ آ جاتی ہے، بڑے چھوٹے روزہ افطار کرتے ہی اپنے مکانوں کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں اور ہلال عید کی تلاش میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان میں اگر کوئی چاند دیکھ لے تو وہ مارے خوشی کے اچھل پڑتا ہے۔ وہ چاند نظر آ گیا، وہ دیکھو اس درخت سے ذرا اوپر، دیکھے اس مکان کی منڈیر سے اس طرف۔ اس طرح نشاندہی پر آہستہ آہستہ گرد و پیش کے سب لوگ چاند دیکھ لیتے ہیں اور ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ہنستی ہوئی صبح روز عید آئی ہے، لے کر نئے جذبات سعید آئی ہے۔ یہ خوشخبری ہے روزہ داروں کے لیے، روزے جو گئے ان کی رسید آئی ہے۔ اگلے دن فجر کی اذان کے ساتھ ہی لوگ بیدار ہو جاتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نئے کپڑے زیب تن کرتے ہیں۔ گھروں میں عید کے پکوان شروع ہو جاتے ہیں۔ بالعموم سوئیاں، حلوہ اور کھیر پکائی جاتی ہے۔ بچے والدین اور بڑوں سے عیدی وصول کرتے ہیں۔ لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور نماز کے بعد تمام تر لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں۔ اگر کسی کی آپس میں رنجش ہوتی ہے تو وہ اس دن اسے دور کرتے ہیں۔ غرض پورا دن خوشی مناتے گزر جاتا ہے۔ عید کے تہوار کو ہمیں شریعت کی حدود کے اندر رہ کر گزارنا چاہیے۔ عیدگاہ میں بھی جلدی پہنچنا چاہیے۔ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھتے تھے۔ ایک راستے سے پیدل جانا اور دوسرے سے واپس آنا اور راستے میں آہستہ تکبیر پڑھنا مصنون اعمال ہیں۔